إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ہم لوگوں کو یاد دلایا کہ دیکھو، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، خالق کل شیء، فاطر السماوات والارض، خلق من الماء کل شیء حی. بہت اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے متعلق بیان کرتا ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے بچپنے میں تو یہ چیز تھی، آج کل تھوڑا ماڈرن ہو گئی. سرکس میں جاتے لوگ، شیر بات کرتا، تھوڑی آوازیں کرتا، یا بات نہیں کرتا، لوگ بات کرے تو شیر عمل کرتا. تو بچے گھنٹوں بولتے وہ شیر کو انسان حکم دیا تھا تو وہ شیر ایسا چلا تھا اور ایسا اٹھا تھا. ہاتھی ٹیبل پہ بیٹھا تھا. ہمارے لیے بے چینی، تعجب کی بات، دنوں بولتے ہم لوگ. پھر اس کے بعد تھوڑا سائنس ترقی ہوئی تو سب سے پہلے 80s کے ختم میں، 90s میں جب لوگ الیکٹرکسٹی، بھاپ یعنی انجن تیار ہوا تو ٹرین چلنے لگی. تو ہمارے بزرگ بیان کرتے تھے کہ جب سب سے پہلا انجن جب آیا 2-3 ڈبوں کو لے کے، تو لوگ اس کو ٹھہرا کر کے پوجا کرنے لگے. اس کے اوپر جو ہے نا، آج بھی آپ کو معلوم ہے گاڑیوں وغیرہ کی پوجا کا وہ سسٹم ہے. پوجا کرنے لگے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، ایسی آ گئی. 50 سال پہلے ہم لوگ ٹھہرتے تھے باہر نکل کر ایسا آسمانوں میں دیکھتے ہوئے. 60s کی بات کر رہا ہوں میں. صبح میں ایک مرتبہ پلین جاتا، شام میں ایک پلین جاتا. پلین کی آواز آئی تو سب بستی کے لوگ نکل کر دیکھتے، پلین جا رہا، پلین جا رہا، پلین جا رہا. اب زمانہ چینج ہو گیا، اور بھی تھوڑا کچھ ڈیولپمنٹ آ گیا تو الیکٹرکسٹی آ گئی. ہندوستان میں 50s 60s کے بعد الیکٹرکسٹی کامن ہو گئی. بٹن دباتے لائٹ. تو ہم لوگ جب چھوٹے تھے، جب نئی نئی الیکٹریسٹی آئی تو روزانہ صبح میں بھی دبا کے دیکھتے، پھر بند کرتے، پھر شام میں بھی. تو سمجھ میں نہیں آتا کیسا ہو رہا. سعودیہ میں 1920s میں، بلکہ 30s میں، 20s میں بھی نہیں، ریڈیو آیا. تو ریڈیو میں تو معلوم ہے کہ اسٹیشن، ریڈیو اسٹیشن کہیں ہوتا ہے، اور ریڈیو یہاں چھوٹا آن کر کے آپ سنتے، نیوز آ رہی. لوگ پریشان ہو گئے، وہاں پہ توحید تھی نا، بولے یہ جن ہے، بلکہ لوگ توڑنا شروع کر دیے. آدھے لوگ بولے جن، آدھے لوگ بولے یہ جن نہیں ہوتا، یہ سائنس ہے. لڑائی ہو گئی. اخوان بلکہ کمیٹی بنی، کنگ عبدالعزیز تھے حکومت پہ جب وہ، پھر ان کو ماننا پڑا. لڑائی ہوئی، یہ جن ہے، استعمال کرنا جائز نہیں ہے بول کے. تو لوگ ایسا پریشان ہوتے بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے. اگر آپ دیکھیں گے آج کل ہمارے بچے زیادہ بزی رہتے. میجیکل شوز، میجیکل شوز معلوم سب بچوں کو نا، معلوم نا، بڑوں کو تو معلوم ہوگا کم از کم. میجیکل شوز تو پہلے میجیکل شوز گلی میں آ کے ایک سانپ والا جو ہے نا، ایسا سانپ کو ڈھپا نکال کے، اسے منگس نکالتا، منگس نکال کے پھر سانپ کو نکالتا، کچھ نہ کچھ کرتا. تو پورے لوگ جمع ہوتے، اس کے بعد پیسے دو بولتے، تو لوگ گھنٹوں نکال دیتے وہ میجیکل شو دیکھنے کے لیے. پھر اس کے بعد آج کل تو ٹی وی پہ اور یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پہ، تو اب تو میجیکل شو میں بچوں کا ٹائم چلے جاتا، ریلز میں چلے جاتا. تعجب کرتے رہے کیسا گول پھر رہا بھائی، ایسا پلٹ کے فٹ بال میں. آج کل تو فٹ بال کا بخار چلا ہوا ہے، کبھی کرکٹ کا، کبھی IPL کا. چھکے مارا، چوبے مارا، پریشان پریشان لوگ، امت ہماری. آپ بولیں گے میں کیا خطبہ دے رہا ہوں؟ میں خطبہ یہ دے رہا ہوں، آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان دوسروں سے ہٹ کے کوئی کام کر رہا تو ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ ہم سے بولتا
वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून वफ़ी समा रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। इंसानों की बातों से तो आप परेशान हो जाते। रेडियो बात करने लगा तो कैसा है रेडियो बोल रहे, इंटरनेट आ गया तो कैसा है इंटरनेट बोल रहे। वो कुछ भी नहीं है, इंसान डेवलप करा, मालूम करा कि कैसे जो है ना एक जगह से दूसरी जगह जो है ना रेस को भेजना चाहिए और अपने साउंड्स को, वेव्स को भेजना चाहिए। सेटेलाइट्स तक हमारी वेव जाती, सेटेलाइट से नीचे आ जाती, ये इंसान मालूम कर ले। अरे क्या है भाई, क्या है क्या है क्या है, बोलने से हम लोग परेशान हैं। लेकिन आप मनी का एक कतरा थे और आप वो कतरे से गोश्त बने। कभी आप बोले नहीं कि मैं कैसे गोश्त बना, वो गोश्त में हड्डी बनी। कभी बोले नहीं कि आप हड्डी कैसे बनी, वो हड्डी में जो है ना ज़ुबान बनी। ये बोले नहीं आपकी ज़ुबान, ये दो तुल्ले की ज़ुबान कैसे काम करती, कभी बोली नहीं आप। आपके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा खून और चर्बी है, दिमाग में तो 80% चर्बी रहती है और कुछ भी नहीं रहती। वो चर्बी अगर 10% आपके दिल में आ गए तो मर जाते आप। तो भेजे में 80% चर्बी आपकी है। इसके अंदर पूरे अब्बा के ज़माने के बातें, अम्मी के ज़माने की बातें, अपनी पढ़ाई, अपना एजुकेशन सब है। ये भेजा, ये चर्बी काम कैसे कर रही, इसके अंदर लाखों किस्म के नर्व्स कैसे, उस पर कभी बात नहीं करें हम लोग। ये इंसान है जो अल्लाह की पैदाइश को नहीं देख रहा है, जो इंसानों की पैदाइश को देख के परेशान हो जाता है, जो इंसानों की बड़ाई की बात करता है, जो आसमानों वालों की बड़ाई की बात नहीं करता। हम लोग आंखों से क्या क्या चीज़ें नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम आंखों से बिल्ली, चूहा और चूंटी और इंसान और बच्चा और बड़ा सब देख रहा है। लेकिन कोई सीसीटीवी ईजाद कर दिया, सीसीटीवी क्या, साइंस तरक्की कर ली भाई। तो मेरे दोस्तों, ये बोलने के लिए मैं आज आपसे बात करने के लिए आया। अल्लाह ताला के मुताल्लिक़, अल्लाह की कायनात में लोग पूछते अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कैसा है। तेरा ये सवाल इस बात की दलील है कि अल्लाह है। तू अगर है तो फिर अल्लाह है, तू अगर बात कर रहा तो फिर अल्लाह ताला है। तू है किस बात की दलील है, तुझे कौन लाए, कैसे लाए। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वफ़ी अल्लाह ताला कहते हैं सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि वफ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। खुदा का इनकार है किताबों में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, हैं कि भाई ये आसमान कैसा बना, ज़मीन कैसा बनी, बच्चे कैसा पैदा हो रहे, इंसान कैसा पैदा हो रहा, प्रोडक्शन सिस्टम जो इंसानों का है वो कैसे पैदा हो रहा। तो साइंस ये सब किताबों में लिखती, आज भी लिखती। अजीब बात यह है कि दुनिया में लोग क्रिश्चियनिटी को मानते, हिंदुइज़्म को मानते, इस्लाम को मानते, लेकिन किताबों में सबके बच्चे यही पढ़ते, अल्लाह ने नेचर। क्या पढ़ते, खुदा का तसव्वुर नहीं पढ़ते किसी भी किताब में। तो अंदाज़ा कर रहे दुनिया पे अमल हुकूमत करने वाले, दुनिया का ट्रेंड सेट करने वाले कौन है, एथिस्ट है। ये लोग खुदा को नहीं मानते, तो हमारे बच्चे उसके मुतासिर हो गए। लेकिन अफसोस, अफसोस कि साइंटिस्ट बहुत तरक्की करने के बावजूद खुदा का इनकार नहीं कर सके। नहीं मानते अलग बात है, लेकिन जवाब नहीं दे सके। भाई इतना परफेक्ट सिस्टम बना हुआ है, तो परफेक्ट सिस्टम बनाने वाला कौन है, उसका जवाब नहीं है उनके पास। तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि वफ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। इंसानों, हम तुमको मुस्तकिल निशानियाँ बताते रहेंगे, मुस्तकिल निशानियाँ बताते रहेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे ऊपर हुज्जत कायम हो जाए। तुम इनकार नहीं कर सकते कि ये सब जो है ना हक़ अल्लाह ताला का जो बयान किया, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि वफ़ी अनफुसिहिम, आसमानों में भी और अपने आप में भी, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, कि अल्लाह की बात सच्ची है। ये लोग इनकार नहीं कर सकते, मानते नहीं, ये उनका मसला है, लेकिन प्रूफ नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। वो लोग ना माने, वो लोग उसको इनकार कर दें, वो उनकी बात है, लेकिन प्रूफ नहीं कर सकते कि ये गलत है। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, आप जो है ना बांसुरी, जिसको फ्लूट कहते हैं, कि लकड़ी उसके अंदर सुराख होते, कोई फूंकता आवाज़ें निकालता, तो हम लोग ठहर के देखते रहते घंटों का। कोई फूंकता रहा, कोई डांस करा तो देखते रहते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कायनात में क्या चीज़ नहीं है। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ़ खुलिक़त, अल्लाह ताला बोलते जाके देखो ना ज़रा, कितनी चीज़ें हैं, कौन पैदा किया। हल मिन खालिक़िन गैरुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा भी कोई है, कोई देने वाला है, कोई अता करने वाला है, कोई संभालने वाला है, कोई अता करने। मेरे अजीज़ों, मेरे नौजवान बच्चों, वालिदैन की आज जिम्मेदारी है, हमारे बुज़ुर्गों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को बिठा के बात करें अल्लाह के मुताल्लिक़, खालिक़ के मुताल्लिक़, आसमानों वाले के मुताल्लिक़। आज गानों की वजह से, रील्स की वजह से और ये साइंटिफिक जो है ना फेक चीज़ों की वजह से आज लोग जो सोच रहे हैं वो बना के खुश हो जा रहे।
حالانکہ جو بنا رہے ہیں وہ کوئی چیز نئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدیع السماوات والارض. دیکھو آج گھڑی بنانا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جب پہلی مرتبہ کوئی گھڑی بنایا تھا وہ کیا تھا؟ اس کا نام لکھا جاتا، مشہور کیا جاتا. آج کار بنانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جب پہلی مرتبہ جو کار بنایا تھا اس کی ہسٹری میں اس کو بہت بڑا آدمی سمجھتے کہ بھائی سائنٹیفکلی جو ہے نا انوینٹ کرا تھا، یہ ایجاد کرا تھا. اللہ تعالیٰ جو بھی پیدا کیا وہ وہ جو ہے نا من غیر مثال سابق، اللہ کی جو ہے نا اسی کو کہتے ہیں بدیع السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پیدا کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرے اس میں سے ایک ہے بدیع السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پہلا پیدا کرنے والا ہوتا. فلم بنا کے، کارٹون بنا کے، گیمز بنا کے بناتے گئے تو انسانوں کو وہی انسان اور وہی تو بور ہو جاتے بچے. تو نئے لوگ کیا سوچے کہ کچھ نئی چیز بنانا. تو اس کے پاس جو ہے نا ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹاکنگ کارز، کار کیا کر رہی؟ بات کر رہی. تو کیا سوچے وہ لوگ؟ کار 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 کے گیم سے بچے بور ہو جاتے، تو کار کو کیا کر رہے؟ انسان کے جیسا ملا کے انسان کار بات کر رہی، چلو جائیں گے دوسری کار میں لڑیں گے ہم لوگ بول کے. تو کچھ بھی نہیں ہوا، نئی چیز نہیں ہے یہ، پرانی چیز ہے. یعنی کار بھی موجود ہے، انسان بھی موجود ہے، دونوں کو ملا کے کار بات کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں. کار کو آنکھ لگا دیے لوگ، کار دیکھ رہی گیمز بنانے کے لیے. تو ایسا نئی چیزیں دماغی طور سے، خیالی ہائپوتھیٹیکل تھنکس، ایسا سوچ کے جو چیزوں کی حقیقت نہیں ہے، انسان جو ہے نا گھوڑے میں انسان کا وہ لگا دیتا، چہرہ لگا دیتا، اس کو براق بولتا، پھر اس کو پر لگا دیتا، پھر اس میں لڑکی کی صورت لگا دیتا، پھر اس کے درگاہ کے پاس دیکھیں گے براق کی فوٹو ہوتی ہوئی ہوتی، سوچے اس کے اندر لگا دیے. آدھا مچھلی اور آدھا انسان بول کے بولے. حالانکہ یہ سب چیزیں ریالٹیز نہیں ہیں. انسان سوچ کے، اب اے آئی کے زمانے میں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے زمانے میں انسان کچھ بھی سوچ کے بولتا. بلی کو چوہا بلی کتا ملا کے ایک فوٹو بناؤ بولے تو بنا دیتا، کچھ بھی ایک سب ملا دیتا. ارے کیا عجیب بات ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے نا. نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے علی غیر مثال سابق. اللہ نے جب انسان کو بنایا تو اس سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا. اللہ نے جب درخت کو بنایا تو اس سے پہلے کوئی درخت نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جب پانی کو بنایا تو اس سے پہلے کوئی پانی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جب ستاروں کو بنایا تو اس سے پہلے کوئی ستارے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں کو بنایا تو اس سے پہلے کوئی آسمان نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے خون بنایا تو اس سے پہلے کوئی خون نہیں تھا. اللہ نے آنکھیں بنائی تو اس سے پہلے کوئی آنکھیں نہیں تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خلقت، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بیان فرماتے ہیں اس تخلیق کے متعلق کہ انسان نطفہ تھا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس کے بعد ہڈیوں کے ساتھ ایک ڈھانچہ بنا، پھر اس کے بعد انسان بنا، پھر اس کے بعد روح پھونکی گئی. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ان چیزوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں کہ اللہ کو بھول گئے ہم لوگ. انسان کچھ کرتا ہے تو نیوز بنتی، اخباروں میں نیوز بنتی. کوئی بچہ پیدا ہوا، چاہے وہ جانور کا بچہ ہو چاہے انسان کا بچہ ہو، وہ نیوز نہیں بنتی. حالانکہ اس نیوز کو روزانہ بھی بیان کرے تو کم ہے کہ انسان کا بچہ بنا کیسا، سانس لیا کیسا، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا کیسا، دنیا میں آنے کے بعد گروتھ کیسا ہو رہی اس کی. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہوا بنایا، ہوا ختم نہیں ہو رہی. القیوم کہتے ہیں، لا الہ الا هو الحی القیوم، تھامے ہوئے اللہ تعالیٰ، ختم ہونے والی نہیں ہے. انسان کی چیزیں ختم ہو جاتی، آؤٹ ڈیٹ ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کی چیزیں جب اللہ نے پیدا کیا تو کنٹینیوس پیدا کرتے جا رہا ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں. تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، اگر ہم یہ چیزیں سوچیں، اس پہ توجہ دیں ذرا، چونکہ اللہ تعالیٰ بار بار ہم لوگوں سے توجہ دلاتے ہیں. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینع. بیج ہے، چھوٹا سا بیج ہے، کیا ویلیو ہے اس بیج کا؟ آپ زمین میں لگا دیتے، اس کے بعد آپ بھول بھی جاتے کتنے کی جگہ زمین میں ہر جگہ ہریالی اللہ نے پیدا کی. بیج، وہ بیج سے پھر زمین پھٹتی ہے. قل اعوذ برب الفلق، زمین پھٹتی ہے. ان اللہ فالق الحب والنوى. بیج، دانا. بیج میں دانے میں تھوڑا فرق رہتا. بیج میں دو پارٹ رہتے، جیسا چنا ہے اس کے اندر دو حصے مل کے بیج بنتا. دانا رہتا جس کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہی رہتا، گول، اس کو بولتے دانا. ٹھیک ہے. ان اللہ فالق الحب والنوى، گٹلی ہے، گٹلی میں دو حصے نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتی، جیسے کھجور کی گٹلی ہے.
لیکن چنا ہے یا ایک ایسے بیج ہے، وہ دو رہتے ہیں، اس کو توڑو تو دو ٹکڑے بنتے ہیں، اس کے بیچ میں سے ایک پودا نکلتا، تو اس میں تو بول سکتے آپ کہ بھائی اس میں سے جگہ تھی نکلا، جہاں پہ گٹلی ہے تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ نکالتے. تو اللہ کہتے ہیں فالق الحب والنوا، کہ اللہ اس بیج سے، اس دانے سے، زمین میں سے جو ہے نا جان نکالتا ہے. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دانا کہاں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیج کدھر ہے، آپ تو لگا دیے. وہ بیج جب زمین سے باہر نکلتا تو ایک چھوٹا سا پودا، پھر وہ ہرا بھرا. اور دیکھیے سینری، جو کہ کبھی بھی آپ گرین درخت میں گرین فلاور نہیں دیکھ سکتے، آپ ریڈ 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 ٹری میں یا ایک ریڈ ہمبل میں، کسی بھی ہربل میں لال درخت میں لال پھول نہیں ہوتا، ہرے درخت میں ہرا پھول نہیں ہوتا. ہرے درخت کی اس کی بیک گراؤنڈ میں جو ہے نا ہرا رہا تو سامنے لال رہتا، تو اس کا بیک گراؤنڈ سے اس کی خوبصورتی آتی. آپ دیکھیں گے بیک گراؤنڈ دیتے ہر چیز کا، ڈیزائن کے لیے بھی. اگر صرف کالا بنا دیے یا صرف براؤن بنا دیے تو کوئی نشانی نہیں بنتی اس کی، تو اس کے اندر ڈیزائن ڈالنے کے لیے. تو آپ فلاورز کو جا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ بولتے قرآن میں افلا کیا بولتے اللہ تعالیٰ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ هل من خالق غیر اللہ. کہتے ہیں انظروا الی ثمرہ، اس پھل کو دیکھو. تو درخت رہتا ہے ہرا، درخت رہتا ہے براؤن، درخت رہتا ہے کوئی دوسرے کلر کا، لیکن اس کا کنٹراسٹنگ کلر بولتے ہیں اس کو، پھر ایک دوسرے کلر کا اس کے اندر پھول بنتا، کلی بنتی، پھول بنتا، پھر کیا بنتا، پھل بنتا. اور وہ پھل کبھی انار ہے، کبھی جام ہے، کبھی آم ہے. زمین وہی، غذا وہی، ٹیسٹ الگ الگ. تو اللہ کہتے ہیں تم دیکھتے نا یہ چیزیں کون بنا رہے ہیں، کیسے بنا رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے. یہ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، عظیم آیتیں ہیں. رات آتی ہے، کیسے آتی رات اگر نہ آئے کنٹینیوس تو لوگوں کا زندگی کا سسٹم ختم ہو جائے، بایولوجیکل سسٹم ختم ہو جائے زندگی کا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ، یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں. واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن جانے آنے میں، آسمان و زمین میں. میرے عزیزو بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یہ نشانیوں کے متعلق کنٹینیوس ہم کو سوچنا چاہیے. فاعتبروا، نصیحت حاصل کرو اس سے، عقل مند لوگوں دیکھو اس کو. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقون ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بسابقین وما نحن بمسبوقین. کہ تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے تم کو کیسا پیدا کیا. افرأیتم النار التی تورون، آگ کو نہیں دیکھتے، آگ کے بغیر کچھ بھی نہیں بنتا. معلوم ہے آپ کو، انسان کو کچھ بھی بنانا ہے تو آگ کی ضرورت ہے. کچھ بھی بنانا ہے، اے سی بنانا ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی تو آگ کی ضرورت ہے، الیکٹریسٹی کے بغیر نہیں چلتا وہ. عجیب. افرأیتم النار، دیکھتے نہیں آگ کو کیسی چیز ہے، وہ جلانے والی چیز ہے لیکن ٹھنڈی کر دی وہ. افرأیتم النار التی تورون اانتم تخلقون ام نحن الخالقون افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. پانی جو پی رہے، سبحان اللہ، پانی جو پی رہے، یہ پانی تمہارے پاس کیسا آیا؟ تم بنائے یا ہم بنائے؟ اللہ تعالیٰ پہنچائے، اللہ تعالیٰ بنائے، اللہ تعالیٰ عطا کرے، اللہ تعالیٰ دیے. تو میری ساری باتوں کا خلاصہ، ساری باتیں بولنے کا میرا مقصد عزیزوں، میرے دوستوں، جب انسان اپنی عقل کا استعمال کرے، اور عقل کا استعمال کرنا چاہیے، اسی لیے ہم لوگ انسان ہیں. اللہ تعالیٰ عقل انسانوں کو دیا، جانوروں کو نہیں دیا. سمجھ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیا، جانوروں کو نہیں دیا. سوچ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیا، جانوروں کو نہیں دیا. سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے بڑے ہو رہے، ہم کیسے کھا رہے ہیں. ان اللہ لا یرضی عن العبد اذا اکل اکلۃ ان یحمدہ. ایک نوالا بھی کھائے تو بندہ الحمدللہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کو چیز پسند ہے. کیوں الحمدللہ؟ ایک نوالا، وہ ایک نوالا کیسے بنا، کہاں صاف ہوا، کہاں کسی نے اس کو اٹھا کے بھیجا، کسی نے خریدا، کہاں سے بیچا، کہاں پسا، کہاں پکا، کہاں آپ کے دل میں آ کے، آپ کے جسم میں آ کے غذائیت اور جو ہے نا آپ کو نیوٹریشن کے ویلیوز دیا. بڑی چیز ہوئی ہے، بڑی چیز ہوئی ہے. یہ متعلق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ اذا شرب شربہ حمد اللہ، جب ایک گھونٹ پانی بھی پیتا، سبحان اللہ،
ایک گھونٹ پانی، پانی کا ویلو نہیں ہے نا ہمارے پاس. ایک 3 4 دن 5 6 دن کسی کو بن کے رکھ دیا، پانی نہیں ملا، تب پتہ چلتا ہے ایک گھونٹ والو کا پانی کا ویلو کیا ہے. ایک گھونٹ پانی کا ویلو کیا ہے، کتنا مزے کا ہے، کتنا ٹیسٹی ہے، کتنا ضرورت ہے اس کی. اگر ایک ہفتہ پانی نہ ملے، ایسے ہی ہر چیز ایک ہفتہ کھانا نہ ملے، تو نعمتیں اللہ تعالیٰ کنٹینیوس دے رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ سوچو اس کو، ذرا توجہ کرو اس کی طرف، دیکھو اس کی طرف، سوچو اس کی طرف. ہم لوگ شکایت کرنے والے ہیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. بدماش ہے انسان، نہیں ہے وہ تو اس پہ گھنٹوں تقریر کر سکتا، جو ہے وہ دیکھتا بھی نہیں، بھول جاتا اس کو. تو اسی لیے نعمتیں جب چھن لی جاتی تو نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. سبحان اللہ. عقل مند وہ ہے جب نعمتیں ہیں جب اس کی قدر کرے گی. نعمتیں جانے کے بعد تو سب لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، یہ نعمتیں کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا. والد بچے پہ کھانا کھلاتا، کپڑے خریدتا، غصہ ہو جاتا، آقا یا ایک باس یا ایک یجمان اچھا ہی کرتا، بونس دے دیتا، دوسرے دن اس کا امپلائی غائب ہو جاتا. ارے تیرے کو کل بونس دیا، شرم نہیں آتی، بیوقوف. بونس 25 50 100 روپے 1000 روپے دیا، اور وہ اس کے بدلے غلطی کرا تو اس کو جو ہے نا غصہ آتا کہ میں اس کے ساتھ احسان کرا، یہ میرا حق ادا نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے متعلق پوچھیں گے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رکھے، کیا ہم نے وہ نعمتوں کا حساب کیا؟ نہیں حساب کر سکتے، نہیں کر سکتے حساب. انسان ناشکرا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ حق ادا کرنے والا نہیں ہے. اسی لیے جو لوگ یہ چیزوں کو سوچتے اور سمجھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، نیک لوگ، ان کو اندازہ تھا کہ اگر ہر سیکنڈ بھی اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی یاد کی جائے، اللہ کے سامنے سجدے میں گرا جائے، تو حق ادا نہیں ہوتا. حق ادا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ. کس چیز کا حق ادا کریں گے آپ کے دماغ کا، آپ کے آنکھوں کا، آپ کے پیسوں کا، آپ کے دل دماغ کا، کس چیز کا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں گے آپ؟ سجدوں کے ذریعے سے. تو نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شکر کے لیے، اللہ کے لیے استعمال کرنا بڑی بات ہوتی ہے. یہی اس کا ایمان، اسلام، اسی کا تقاضا ہے. مومن جو ہے وہ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، مسلمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کے ماننے والے ہوتے ہیں. اور جو ناشکرے ہیں وہ اس چیز کو مانتے نہیں، اس کا احساس نہیں کرتے. تو میرے عزیزو، رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز بار بار بندوں کو یاد دلاتے تھے، مسلمان انسانوں کو یاد دلاتے تھے. اور یہ ہمارا پیغام ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا جیسا استعمال کرتا ہے اس کا احساس کرے، اس کو سمجھے، اس کا شکر بجا لائے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ یہ شکر کرتے رہو تو اور ملے گا. نا شکری کہ یہ نہیں ہے ہمارے پاس، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ملا، ویسا نہ ملا، یہ مصیبت، اللہ پریشانی، جاب نہیں ہے، تنخواہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. صحیح بات ہے یار، یہ مصیبتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ نہیں، انسان پیدا کرتا. اسی لیے اپنے حالات کو تبدیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اس چیز کا احساس کیا جائے، ان عظمتوں کا احساس کیا جائے، اللہ کی کبریائی کا احساس کیا جائے، اللہ کی بڑائی کا احساس کیا جائے. اسی لیے ہم لوگ ہمیشہ اللہ اکبر بولتے کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہیں، بہت بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو جب بولے نا ان فی خلق السماوات والارض، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا کہ لوگ خالی زمین کو دیکھتے تھے، زیادہ سے زیادہ آسمان کو دیکھتے تھے. اب تو یہ ہو گیا کہ لوگ زمین سے اوپر جا کے دیکھ رہے، تو اور ان کو پتہ چلا کہ زمین اتنی سطحی ہے، بہت چھوٹی ہے، ڈراپ ہے، اس کے سامنے اتنے بڑے بڑے نظام شمسی، گلیکسیز جس کو کہتے ہیں، ایسے ہیں کہ ایک ایک نظام شمسی ہمارا زمین سے کئی ہزار گنا بڑا سورج ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہزاروں سورج جو ہے نا گلیکسیز میں موجود ہیں. وہ دیکھے اوپر جا کے اور پریشان ہو گئے، ارے یہ دنیا بہت بڑی ہے. انسان جب زمین پہ تھا تو زمین کو بہت بڑا سمجھ رہا تھا، جب اوپر چلے گیا تو پتہ چلا کہ زمین سے بڑی، لاکھوں کروڑوں درجے زمین سے بڑی ہے. اور اس کا ڈسٹینس بھی کیا ہے؟ لائٹ ایئرس. لائٹ ایئر کا مطلب کئی لاکھ سال کا ٹائم ہوتا ہے، کئی لاکھ سال کو وہ لوگ ایک یونٹ کنسیڈر کرتے. تو اتنا ڈسٹینس ہے، یہ بھی معلوم ہو گیا ان لوگوں کو. انسان خود تحقیق کر کے یہ چیزیں دیکھ رہا ہے.
اس سے پتہ چل رہا کہ یہ دنیا جو ہے نا، ان وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمینوں کو ہم نے پیدا کیا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ کائنات کو ہم نے پیدا کیا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں، بڑا کرتے جا رہے ہیں. ایسا ایک مرتبہ کر دیا اتنا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایکسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ خدا نے بولے تھے سورہ ذاریات میں. ہاں، اور یہ چیز انسان آج دیکھ رہا ہے کہ دنیا ایکسپانڈ ہوتے جا رہی ہے، بڑی ہوتے جا رہی ہے. کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. تو اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کرب، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے پیدا کیا اور پیدا کرتے جا رہے ہیں، اور یہ زندگی چل رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زوجین بنایا، مرد اور عورت کا ایک رشتہ بنا دیا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. لیکن مرد اور عورت کے ملنے سے اولاد نہیں ہوتی، یہ تو ایک ذریعہ ہے، ورنہ فیصلے تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اللہ کا جب نام لیتے تو ڈر جاتے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اللہ کا جب ذکر کرتے تو ہیبت میں آ جاتے، ڈر جاتے، کیونکہ دیکھتے رہتے اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی عظمتوں کو، اللہ کی کبریائی کو دیکھتے رہتے، سمجھتے رہتے، دماغ لڑاتے رہتے. ان کا دماغ کھیل میں، کود میں، ناچ میں، گانے میں نہیں ہے، چھوٹی چیزوں میں. ان کا دماغ آسمان کے پیدا کرنے میں، زمین کے پیدا کرنے میں، تو ہواؤں کے، سمندروں کے پیدا کرنے میں خالق کے متعلق ان کو بات کر رہے. تو اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کو محسوس کرتے، جانتے. فی کل شیء آیہ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے متعلق بول رہی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے متعلق اطلاع دے رہی ہے. ماں کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، باپ کے پیار میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، ہمارے کھانے اور پینے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت محسوس ہوتی ہے. اسی لیے عزیزو دوستو، اپنے بچوں کو بار بار یاد دلاؤ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان، کہ ہم احسان چکا نہیں سکتے، ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ادا نہیں کر سکے، یہ احساس کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. بولے میں شکر گزار بن کے رہنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ حق ادا نہیں ہو سکتا اس کا. تو اسی لیے آج کا میرا خطبہ یہ ہے کہ انسانوں کی چیزوں کو دیکھ کے متاثر نہیں ہونا. انسان ہے، بناتے جا رہا ہے، اور انسانوں کی بنائی ہوئی پوری چیزوں کو بھی ڈال دیا جائے تو اللہ کے سامنے کوئی ویلو نہیں ہے. اللہ کی چھوٹی سی چیز، چونٹی کو دیکھ لیجیے، چونٹی سونگتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، چلتی بھی ہے، اسٹور بھی کرتی. یہ بڑی بڑی آپ کے مشنریاں یہ کام نہیں کر سکتی. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ، اللہ کی عظمتوں پہ، اللہ کی اس پہ کبریائی پہ سوچیں، بات کریں، اور اس کو ہمیشہ احساس کریں. اس سے ہمارا ایمان بڑھتا اور ہم لوگ سچے مسلمان ہو جاتے، ہم کو اللہ پہ بھروسہ آ جاتا، اللہ پہ یقین آ جاتا، ورنہ ہم پھر ادھر ادھر بھٹکتے رہتے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.